اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الجہاد، حدیث نمبر 2788 اور 2789۔ جہاد اور شہادت کے لیے مرد اور عورت دونوں کا دعا کرنا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا امام مالک سے، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، اور انہوں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ انس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں جو عبادہ بن صامت کے نکاح میں تھیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے جوئیں نکالنے لگیں۔ اس عرصے میں آپ سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو آپ مسکرا رہے تھے۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، کس بات پر آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے دریا کے بیچ میں سوار اس طرح جا رہے ہیں جس طرح بادشاہ تخت پر ہوتے ہیں، یا جیسے بادشاہ تخت رواں پر سوار ہوتے ہیں۔ یہ شک اسحاق راوی کو تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر سو گئے۔ اس مرتبہ بھی آپ جب بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات پر آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے اس طرح پیش کیے گئے کہ وہ اللہ کی راہ میں غزوہ کے لیے جا رہے ہیں، پہلے کی طرح۔ اس مرتبہ بھی فرمایا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تو سب سے پہلی فوج میں شامل ہوگی جو بحری راستے سے جہاد کرے گی۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ام حرام رضی اللہ عنہ نے بحری سفر کیا، پھر جب سمندر سے باہر آئیں تو ان کی سواری نے انہیں نیچے گرا دیا اور اسی حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ حدیث نمبر 2790، اردو ترجمہ۔ مجاہدین فی سبیل اللہ کے درجات کا بیان۔ سبیل کا لفظ عربی زبان میں ھذا سبیلی و ھذا سیلی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں جو غزا کا لفظ آیا ہے تو غزا غاز کی جمع ہے، اور ہم درجات کا معنی لہم درجات یعنی ان کے لیے درجے ہیں۔ ہم سے یحییٰ بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیج نے بیان کیا، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، خواہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد کرے یا اسی جگہ پڑا رہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم لوگوں کو اس کی بشارت نہ دے دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جنت کے لیے تیار کیے ہیں، ان کے دو درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی درجہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے،
یحییٰ بن صالح نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ محمد بن فلیج نے اپنے والد سے وقوفہ عرش الرحمن ہی کی روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 2791 اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے کہا ہم سے ابو رجاء نے ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات میں 2 آدمی دیکھے جو میرے پاس آئے، پھر وہ مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھے اور اس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بڑا پاکیزہ تھا۔ ایسا خوبصورت مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ حدیث نمبر 2792 اردو ترجمہ۔ اللہ کے راستے میں صبح و شام چلنے کی اور جنت میں ایک کمان برابر جگہ کی فضیلت۔ ہم سے مولا بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وحید بن خالد نے فضل جہاد میں بیان کیا، کہا ہم سے حمید طویل نے اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2793 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن فلیج نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہلال بن علی سے، ان سے عبد الرحمن بن ابی نمرہ نے اور ان سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک کمان ہاتھ جگہ دنیا کی ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام چلنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2794 اردو ترجمہ۔ ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے ابو حازم سے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں گزرنے والی ایک صبح اور شام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر ہے۔ حدیث نمبر 2795 اردو ترجمہ۔ بڑی آنکھ والی حوروں کا بیان، ان کی صفات جن کو دیکھ کر آنکھ حیران ہوگی، جن کی آنکھوں کی پتلی خوب سیاہ ہوں گی، جن کی آنکھوں کی پتلی خوب سیاہ ہوں گی اور سفیدی بھی بہت صاف ہوگی۔ اور سورہ دخان میں زوجناہم کے معنی انکہناہم کے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی اللہ کا بندہ جو مر جائے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہو، وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا، وہ اس کو ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ مل جائے، مگر شہید پھر دنیا میں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کی فضیلت کو دیکھے گا تو چاہے گا کہ دنیا میں دوبارہ آئے اور پھر قتل ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ حدیث نمبر 2796 اردو ترجمہ۔ اور میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام بھی گزار دینا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب سے بہتر ہے، اور کسی کے لیے جنت میں ہاتھ جگہ بھی یا شرابی و شبہ ہے کہ ایک قید جگہ، قید سے مراد کوڑا ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو زمین و آسمان اپنی تمام
وسعتوں کے ساتھ منور ہو جائے اور خوشبو سے معطر ہو جائیں، اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الجہاد کی حدیث نمبر 2788 سے 2796 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔